قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دبۃ الارض کا نکلنا ہے، جو نص قرآنی سے ثابت ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت القریب وقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الحرکت جانور زمین سے نکالیں گے۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جسے کوہ صف کہتے ہیں وہ پھٹے گا، اس میں ایک عجیب الحرکت جانور نکالے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناکہ پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے مومنوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ مسلم اور مجرم کو امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب بعد ہوگا، اور شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ منکرین قیامت کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا، لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں، اس لیے کہ بعد الوقت ہے، ماننے کا وقت گزر چکا ہے۔ دبۃ الارض کے لفظ سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسا بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ پتھر سے پیدا ہوئی تھی۔ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ دبۃ الارض کے نکلنے کی کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہو تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا۔ نیک لوگ سب مر جائیں گے اور نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ بعد ازاں حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم و فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کلم کل ہوگی، چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پہ جمع کریں گے۔ حدیث میں ہے خانہ کعبہ کا خزانہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشہ کار رہنے والا نکالے گا۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی جس کی روشنی شام تک پہنچے گی۔ یہ آگ لوگوں کو گھیر کر ارض محشر کی طرف لائیں گی، یعنی ملک شام کی طرف لائے گی جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی۔ جب شام کا وقت ہوگا اور لوگ ٹھہر جائیں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہنکائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حذیفہ بن غفاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامات بیان فرمائے۔ ان میں کی آخری علامات یہ ہیں: ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر یعنی سرزمین شام کی طرف ہنکا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی اور اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ اکثر حدیث میں خروج نار قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اول نشانی قیامت کی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی۔ ان دنوں روایت میں یہ ہے کہ گزشتہ علامتوں کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس علامت کے ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، بلکہ اس کے بعد متصل نفع سور واقع ہوگا، سو اس اعتبار سے اس کو اول نشانی کہا گیا۔ یہاں تک کہ قیامت کی 10 بڑی علاماتوں کا بیان ختم ہوا جو حدیث صحیح سے ثابت ہیں، اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔